سب سے پہلے تو یہ فون گرو فوجی فاؤنڈیشن کا جو منصوبہ ہے، فوجی فاؤنڈیشن براہ راست یا بالواسطہ طور پر مسلح افواج سے متعلق ہے، کیا دنیا کے دیگر ممالک میں مسلح افواج اس طرز کی سرگرمیوں کو منظم کر رہی ہے؟ دیکھیں، جو ممالک ہیں جن میں ہمارے خطے کے قریب میں ایجپٹ ہے، انڈونیزیا ہے، برازیل ہے، چائنا ہے، ان تمام ممالک میں جو کہ فوج سے کوئی جو اگر ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اور ان کے کامیاب پروڈکشن ہے۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ انڈونیشیا جو ہے اس وقت سیکنڈ لارج پروڈیوسر آف فش ہوا ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہاں پر فوج اور نیوی جو ہے ان کی اس نے مل کر اس کی جو پروڈکشن ہے اس کی کئی گنا بڑھا دی۔ چائنا کے اندر جو پورا ایک ریولوشن ہے، گرین ریولوشن، وہ ان کی فوج کی وجہ سے ممکن ہو سکا، جس میں انہوں نے تمام صحراؤں کو جو ہے وہ گلو گلزار اور لہلہاتے ہوئے صحرا بنا دیا۔ فون گرو جو ہے وہ دیکھیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ تو آپ یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ فوج کا رن ادارہ ہے، وہ ایک کمرشل ادارہ ہے، اور انہوں نے کمال یہ کیا کہ دسمبر 19 کو پہلی دفعہ انہوں نے وہاں پر جو ہل چلانا شروع کیے، ٹریکٹر چلانے شروع کیے۔ فروری میں انہوں نے اپنی پروڈکشن جو ہے وہ میز کی، اس کی بوائی کی، اور اب تک جو ہے وہ 2 پروڈکشنز جو ہیں وہ اس کے کٹس لے چکے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ان کا سسٹم ہے بہت ہی پریسیجن فارمنگ اور اسمارٹ فارمنگ، جس میں کہ ان کے پاس میکنائزیشن بھی ہے، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، اور آج کل کے دور میں دنیا بھر میں جو ایگریکلچر ہے وہ بالکل سائنٹیفک بنیادوں پر ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کا ٹوٹل 2500 ایکڑ کا پورا ایک فارم ہے جس کو انہوں نے فیزز کے اندر ڈیولپ کیا ہے، پہلے 850 اور پھر اس طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے، اور انتہائی جدید ٹیکنالوجی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کہیں اویلیبل ہے تو وہ اس پروجیکٹ کے اوپر جو انہوں نے دکھائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات اور اچھی بات یہ کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ 50% کم، پروڈکشن ڈبل۔ اب یہ ایک میریکل سمجھا جا رہا ہے پاکستان میں، حالانکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر یہ موجود ہے، لیکن یہ کریڈٹ جو ہے وہ فون گرو کو میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کو متعارف کر رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں، اور یہ دیگر تمام کارپوریٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں پاکستان کے، ان کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھی مثال ہے۔ مثلا جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہمارے ہاں ڈیری پروجیکٹس ہیں، 10-10 ہزار 12-12 ہزار کاؤز کے امپورٹڈ کاؤز کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستانی کارپوریٹس نے وہ لگائے ہیں۔ اسی طرح سے اب وہ باقاعدہ زراعت میں جب آئیں گے اور ان کا وہ سابقہ تجربہ جو ہے اس کو ہم اگر سامنے رکھتے ہیں تو آپ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ فون گرو نے ایک لیڈ لی ہے، اور ان کو دیکھا دیکھی جو ہے اگلے جو فیزز ہیں ان میں یہ ایک تو ایریا بھی بڑھے گا، جس کے ناصر بخاری صاحب بالکل آپ نے یہ بات درست کی ہے، ہم اس میں لیک کر رہے تھے۔ اب ہم زراعت کے شعبے میں یہ جو آپ ماڈرن ٹیکنیکس کی خاص طور پر بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر چھوٹے منصوبوں پر اب ایک ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں یہ بہت ریئر ہے اور اسی کی ضرورت تھی۔ یہ جو آپ گرین ریولوشن کی بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو گرین انیشیٹو کیا ہے ناصر بخاری صاحب، کیا آپ کے خیال میں اسے دوسرے سبز انقلاب کا آغاز قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یقیناً یہ تو ایک آپ سمجھیے کہ اس انیشیٹو کے اندر فوج نے بھی اور ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی، وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ ایک ویژن کی بات کی ہے، اور اس کی جو خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ تمام جتنے ادارے ہیں وہ سب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ریباؤنڈ کرنا ہے اور 10 سے 15 بلین ڈالر کی جو ہے اپنی انکم فوری طور پہ بڑھائی جا سکتی ہے اگلے 2 سال میں، تو وہ ایگریکلچر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور وہ ایک آپ کو شاید آپ کے نے دیکھ لیا ہوگا کہ LIMS کا جو ایک پورا نیا سیٹ اپ دیا ہے، اس کے تحت آپ کے جو 85% اسمال فارمرز ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک بڑی خوشی کی نوید ہے، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پانی کب لگانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کھادیں کیا ڈالنی ہیں۔ وہ جو اوور ایکسیسو ہر چیز ان کی جو ہے استعمال ہوتی تھی، اور وہ بغیر جانے بوجھے جو ہے ایسی غلطیاں کرتے تھے جس سے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھ جاتی تھی، پانی کا استعمال بھی بے دریغ بڑھ جاتا تھا۔ تو اس کو مینیج کرنے کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہوگی وہ جو ان کی سیڈ سرٹیفیکیشن کا ایک پروسیس جو ہے اس کو انہوں نے ساتھ انیشیٹ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں حکومت کی طرف سے، فوج کی طرف سے ہینڈ ان ہینڈ یہ
پروسیس شروع ہوا ہے، اور اس کا یقینی طور پر جو اثر ہے وہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے اور بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے کاشتکاروں کے لیے ہم بہت جلدی اس کو جو ہے دیکھ سکیں گے۔ تو آج کا جو گرین انیشیٹو ہے، اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ بے شمار اس میں جو انٹریکشنز ہوئیں، اس میں فارمرز جو تھے، چھوٹے فارمرز تمام صوبوں کے، وہ سب موجود تھے، اور ہمارے جو چیف صاحب نے بھی بڑی پر امید باتیں کی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہت زیادہ پر امید باتیں کی، اور وہ جو ہال میں ایک ایسا سما بنتا ہے جس سے کہ ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ خاص طور پہ نظر آتی ہے۔ تو ایسا تھا کہ لوگوں نے جیسے ناصر بخاری صاحب، کسانوں کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اصل کام جو ہے وہ سبسڈی نہیں دینا، جو آپ بات کر رہے ہیں میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس میں بھی یہ بھی ایڈ کر دیں، تو اس زرعی شعبے کو پوری طرح مؤثر بنانا ہے، کسان تو یہ بھی کہتے ہیں، تو اس پروگرام میں اسے کس طرح سے ممکن بنایا جائے گا؟ جیسے میں نے آپ کو یہ ٹیکنالوجی کا پاتھ بتایا کہ ایک تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ان کا ایگریکلچرل لینڈ کا پروسیس جو پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے نئی لیزز جو ہیں وہ ایشو کی جائیں گے، تو 4.5 ملین ایکڑ جو ہے وہ اگلے چند سالوں کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچرل پروڈکشن کے لیے اویلیبل ہوگا، جس کی وجہ سے کہ آپ کی جتنی بھی اس وقت گندم کی امپورٹ ہو رہی ہے یا اور دوسرے اجناس کی امپورٹ ہو رہی ہے، یہ تمام امپورٹ جو ہے وہ ختم ہو سکے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ کسی حد تک اس سال تو بہتر ہوگی، لیکن آنے والے وقتوں میں اور بھی بہتر ہوگی، کیونکہ سیڈ کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی، اور پریسیجن فارمنگ جو ہے اس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ جائے گی، بڑے کارپوریٹ فارمز میں بھی اور چھوٹے فارمز میں بھی فارمر جو ہے اس کو ایک نیا امپیٹس ملے گا، تو اس کی وجہ سے آپ کی یہاں پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ آج جو ہمیں معلومات ہوئیں اس کے حساب سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے ہاں ایسی ریسرچ ہو چکی ہے جس سے گندم کی پیداوار جو ہے وہ 70 من تک جو ہے فی ایکڑ حاصل کی جا سکتی ہے، صرف اس کو جو ہے اس پروگرام میں یوزیج میں ایکسٹینشن کے ذریعے ان کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ تو اس انیشیٹو کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں انڈیجنس ریسرچ ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بالکل میں یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی ناصر بخاری صاحب، میں یہ جو آپ ریسرچ کی بات کریں ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ریسرچ، اور خاص طور پر جتنا بڑا آپ کا انیشیٹو ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اب محض عمارتیں، تحقیقاتی ادارے تو پاکستان میں موجود ہیں زراعت کے شعبے میں جو قائم کی گئی ہیں، لیکن وہاں پر کام نہیں ہوتا، تو آپ جس طرح آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اسی سے آپ نے فائدہ اٹھایا ریسرچ سے، تو یہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے ناصر بخاری صاحب؟ جی دیکھیں، یہ میرا خیال ہے ہمارے ہاں جو ہے غلط فہمی ہے کہ ریسرچ اداروں میں کام نہیں ہوتا، بہت سارا کام ہوتا ہے لیکن وہ باہر نہیں آتا، کیونکہ اس کو وہ مواقع میسر نہیں ہے کہ اسے وہ امپلیمنٹیشن میں لا سکیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کا ریسرچ کو یوز کرنے کا، وہ اب ایکسٹینشن سروسز کے حوالے کیا جائے گا کہ وہ اسے استعمال کریں۔ میں آپ کو ایک بتاؤں خوشخبری کی بات کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ جو ہے وہ بی ٹی کاٹن کے اوپر اس کی لیب جو ہے وہ یہاں کام کر رہی ہے، اور اس سال انہوں نے اپنی پروڈکٹ جو ہے بی ٹی کاٹن جس کی پروڈکشن جو ہے وہ 70 من سے 75 من فی ایکڑ کی پیداوار ہے۔ عموماً جو ہے وہ 20 من کی پیداوار پہ لوگ خوش ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے 70 من کی پیداوار جو ہے اپنی بی ٹی کاٹن سے حاصل کی ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی لیب ہے جس نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور کام کیا ہے۔ تو یہ جو کاٹن میں خاص طور پہ جو جی ایم او پہ کام ہوا ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کا آلریڈی کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں میڈیا کی طرف سے اتنی اطلاعات نہیں ہوتی، لہٰذا لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے اس کی سکسیس سٹوریز باہر آئیں گی لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے متعلق جان سکیں گے۔ تو اب آپ نے اس پروجیکٹ میں خاص طور پر یہ پارٹ رکھا ہے کہ یہ لوگ جانیں میڈیا کے ذریعے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میڈیا میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لوگ سکسیس سٹوری سننا چاہتے ہیں، اور جب سکسیس ہوتی ہے تو اس کے سارے فادرز ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ اس میسج کو اکراس کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ جاری رہے گا، اور جس وقت یہ جاری ہوگا اور لوگ اس کی سکسیس دیکھیں گے تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت کچھ جو ہے، جیسے فون گرو جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پریسیجن فارمنگ جو ہے اس کے ریزلٹس اتنے اچھے آ سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے آپ کی پیداوار جو ہے وہ ڈبل بھی ہو سکتی ہے، پانی بھی آپ کے پاس کم سے کم استعمال ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی سکسیس سٹوری ہے جس کے بعد
اس کی دیکھا دیکھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس پاتھ پہ روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور جب میں نے یقین کریں میں نے جب فارم گرو کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا ہے تو میں خود حیران رہ گئی ہوں کہ اتنے زیادہ مواقع اور خاص طور پر جو آپ کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ٹپ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت کام کرتی ہے, اور اس میں تو جس طرح سے ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال اور بیسیکلی جو پرپز ہے فارم گرو کا, یہ چھوٹے کسانوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ناصر بخاری صاحب, بہت ہی امپورٹنٹ سوال, کیونکہ جب ہم پاکستان کے موجودہ قوانین کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے پروجیکٹ اس وجہ سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں, پریکٹیکلی قوانین سے میچ نہیں کرتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہے پاکستان کے, اس کے ساتھ کیا ہم اپنے زرعی شعبے کو صنعت میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی یقینی طور پر جو میں تو سمجھتا ہوں کہ زرعی شعبے کو باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ دینا چاہیے اور لیجسلیٹولی اس کو جو ہے ایک کور دینا چاہیے, اور ایس آئی ایف سی کو بھی جو ہے لیجسلیٹو کور دینا چاہیے, کیونکہ یہ ادارہ جو ہے جو یعنی ابھی ایک کمیٹی کی صورت میں ہے, یہ اگر دنیا بھر سے انویسٹمنٹس لے کے آئے گا تو اس کی انویسٹمنٹس لانے کے لیے اس کو وہ ایک لیگل اسٹرکچر دینے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والا انویسٹر جو ہے اس کو پوری طرح سے اطمینان ہو. بہت سارے ہمارے جو ممالک ہیں, خاص طور پہ خلیجی ممالک, انہوں نے ایسی انسینٹیو اسکیمز شروع کی ہیں جس سے وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو یہ اندیا دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ریجن میں انویسٹ کریں, پاکستان میں انویسٹ کریں. 70% جو ہے وہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ فار ایگزامپل ان کو جو ہے وہ لون کی صورت میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو یا اس کے لیے ایز اے سارٹ آف جو بینیفیشل فنڈنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے ان کو پرووائڈ کرے گی, اور 30% انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی بزنس مین دے گا. صرف اس کے لیے $25 بلین کی ایلوکیشن ہوئی ہے. اچھا, $25 بلین کی ایلوکیشن ہے. چلے آپ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں یقیناً پاکستان ہم کتنا لا سکتے ہیں, یہ اب جیسے ہمارے یہاں کارپوریٹ سیکٹر کے جو ادارے بنیں گے فارم گرو جیسے, یہ اس میں جو ہے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کی صورت میں ان کو لا سکیں گے. میرا لاسٹ سوال آپ سے ناصر بخاری صاحب, یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں زر مبادلہ کی شدید قلت کا سامنا ہے پاکستان کو, آپ سمجھتے ہیں کہ ان ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں قومی خزانے کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کے اندر امپلائمنٹ. تو ایک تو آپ کے ہاں امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے مواقع جو ہیں وہ بڑھیں گے اور لوگوں کو جو ہے امپلائمنٹ ملے گا.